اور غار حرا میں آپ پر خدا کا وہ فرشتہ جو ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے پاس اللہ کی وحی لے کر آیا کرتا تھا، آپ کے پاس بھی قرآن کی وحی لے کر آیا، تو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اللہ کے کلام کو پڑھا، سنا، اس فرشتے کو دیکھا، تو آپ پر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ کے نبی غار حرا سے اتر کر سیدھے اپنے گھر آئے اور آ کر اپنی بیوی حضرت ختیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، ختیجہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ نبی علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی تھی اور اماں جان نے فوراً اللہ کے نبی پر چادر اڑائی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ ختیجہ مجھے اپنی جان کے سلسلے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے تو اس فرشتے سے ملاقات اور اس کی وحی وہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ ختیجہ میں اپنی جان کے سلسلے میں ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کو جو تسلی دی، بس اسی خاتون کا حق تھا۔ اللہ پوری امت کی طرف سے اس خاتون کو جزائے خیر دے۔ وہ ہماری ماں نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی، دلاسا اور اطمینان دیتے ہوئے کہنے لگی، کلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز اپنی جان کے سلسلے میں خدشہ محسوس نہ کریں۔ اور پھر وہ کہنے لگی، خدا کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کیوں ناکام نہیں کرے گا؟ اس کا جو ریزن حضرت ختیجہ نے بتایا وہ یہ کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ارے ہر اپنوں کے ساتھ آپ بہتر سے بہتر معاملہ کرتے ہیں، اپنے تو چھوڑیے، آپ غیروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ مظلوموں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو سماج میں اپنا بوجھ وزن نہیں اٹھا سکتے اور آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو سماج کے اندر کمانے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر بیوائیں ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کماتے تھے اور اپنی کمائی ان لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف، اور نبی علیہ السلام کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اور حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اتنے اچھے اوصاف اور اخلاق ہوں، جن کے دل میں اتنی ہمدردی ہو، خدا ایسے لوگوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ آپ کو گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔